نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ اپنی قوم کے نبی ہوتے تھے، اور اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ جب وہ دعوت دیتے تھے تو اپنی قوم ہی کو دعوت دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور انہوں نے جب دعوت دی تو قوم عاد ہی کو دعوت دی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام گئے، انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو رسول بنایا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنایا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم سے اللہ کی عبادت کا مطالبہ فرماتے رہے۔ سارے نبی قوموں کے نبی تھے، اپنی اپنی قوم کو اللہ کا حکم سناتے رہے۔ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی آپ کو آپ کی قوم قریش کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنی قوم کو دعوت دیں۔ اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں کبھی یا قوم کہا ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو آپ نے بھی یا قوم نہیں فرمایا باقی انبیاء کی طرح، بلکہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں تم سب کو کہتا ہوں رب کی عبادت کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی اور پہلے انبیاء جن کی عزت اور عظمت جن کے اوپر ایمان رکھنا ہم سب پر فرض ہے، لیکن فرق دعوت میں دیکھو کہ وہ قوموں کے نبی قوموں سے خطاب کرنے والے، اور ہمارے نبی پوری کائنات کے نبی اور پوری کائنات سے خطاب فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ پہلے انبیاء کا اللہ تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں للقوم، وہ انبیاء اپنی قوم کے تھے، اور ہمارے نبی کا جب رب تعارف کرواتے ہیں تو للناس پوری انسانیت کی ہے۔ للناس کا کیا معنی؟ پوری انسانیت کے لیے۔ اور توجہ کریں، چار چیزیں ہیں جن کو اللہ نے للناس فرمایا ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ نمبر ایک کعبہ، ان اول بیت وضع للناس، کعبۃ اللہ بیت اللہ، وہ صرف قریشیوں کا نہیں، وہ صرف اہل مکہ کا نہیں، وہ صرف سعودی عرب کا نہیں، بلکہ وضع للناس، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اس کو قبلہ بنایا ہے۔ جو وہاں کا رہنے والا ہے اس کا بھی وہاں پر حق ہے، اور ایسے ہی ہمارا بھی وہاں پر حق ہے۔ وہ کسی ایک قوم کا قبلہ نہیں ہے، کسی ایک شہر کا قبلہ نہیں ہے، وضع للناس پوری انسانیت کا قبلہ ہے۔ نمبر دو، قرآن مقدس ارشاد فرمایا ھدی للناس، قرآن مقدس کسی ایک قوم کے لیے ہدایت نہیں کہ اب عربی میں نازل ہوا تو عرب کہیں ہمارے لیے ہے صرف، نہیں، فرمایا ھدی للناس، قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اور نمبر تین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ
للناس، میرے محبوب جس طرح قبلہ ساری انسانیت کا ہے، جس طرح قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، میرے محمد ہم نے تجھے بھی ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ نمبر 3 نبی مکرم، اور نمبر 4 امت۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا یہ جو امت ہے کتنی عظمتیں ملی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، فرمایا یہ امت بھی للناس، ساری انسانیت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، نبی بھی للناس، امت بھی للناس۔ جب کعبے کے بعد قبلہ کوئی نہیں، جب قرآن کے بعد اور کتاب کوئی نہیں، جب امت کے بعد اور امت کوئی نہیں، تو پھر نبی کے بعد اور نبی بھی کوئی نہیں۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مقدس میں ایک اور نظر دہرائیں، چونکہ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ میں دلائل عرض کروں گا انشاءاللہ ختم نبوت پہ، جو انشاءاللہ ہر بندے کو سمجھ آئیں گے۔ پہلے نبی قوموں کے، ہمارے نبی پوری انسانیت کے، یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی، یاد بھی ہو گئی۔ نمبر 2 قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جو آسمانی وحی اللہ نے نازل فرمائی نا، اس پر ایمان لانا ہم سب پر لازم قرار دیتے ہیں، چاہے وہ تورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ انجیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحیفوں کی صورت میں ہو، چاہے کسی آسمانی کتاب ہو، چاہے قرآن مقدس ہو۔ جو اللہ نے وحی بھیجی کسی وقت بھی کسی نبی پر، اس پر ایمان لانا کیا ہے جی؟ بولیں لازم ہے، ضروری ہے۔ اچھا، اب قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین جو وحی پر ایمان لانے کا تذکرہ کرتے ہیں نا، وہ ایک تو قرآن مقدس پر، دوسرا قرآن سے پہلی کتابوں پر۔ قرآن کے بعد کسی کتاب کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ کوئی نبی ہوتا، تو جیسے پہلے نبیوں پر وحی جو اتری ہے اس پر ایمان لانے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں، تو بعد والی وحی کا تذکرہ بھی تو کرتے ہیں نا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر میں 2-3 آیتیں آپ کو سناتا ہوں، آپ شروع سپارے سے دیکھیں، بالکل سورۃ البقرہ کا پہلا صفحہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من بعد کا کوئی نہیں ہے وہاں پہ، وما انزل من قبلک، جو اہل ایمان وہ ہیں جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا یؤمنون بما انزل الیک، جو میرے نبی آپ پر اترا ہے، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بعد میں کوئی وحی نازل ہونی ہوتی تو اللہ اس کا بھی ذکر کرتے نا، وہی جو آپ کے بعد میں وحی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، کوئی ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ اور قرآن کی کئی آیات ہیں، مثلا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہم نے ہر نبی پر یہ وحی بھیجی ہے کہ لا الہ الا اللہ، آپ کے بعد کا ذکر کوئی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ اللہ کہتے ہیں نا کہ بعد والوں کی طرف بھی ہم یہی بھیجیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، انہوں نے صبر کیا۔ کہیں تو اللہ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئیں گے، وہ بھی بڑی ہمت والے ہوں گے، کوئی ذکر نہیں ہوا۔ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے سب مرد تھے، کسی عورت کی طرف وحی نہیں بھیجی۔ من قبلک، من قبلک، من قبلک، ساری آیتوں میں آپ سے پہلے کا ذکر ہے، کہیں قرآن میں آپ کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ قرآن مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کا تذکرہ بھی ہے، آپ سے پہلے والی وحی کا تذکرہ بھی ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں۔
تیسری بات، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ قیامت کی بعض نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ ان بعض نشانیوں میں مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، آسمان دھواں دار ہو جائے گا، نشانی ہے قیامت کی۔ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور وہ دوڑتے آئیں گے اور فساد پھیلائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت قریب آئے گی نا، اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، یہ بھی نشانی ہے۔ لیکن اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی تیرے بعد بھی ایک نبی بھیجوں گا جو لوگوں کو میرا حکم سنائے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا آپ اللہ کے۔ اور آدم علیہ السلام سے جو اللہ کا دین چلتا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، جمعے کا دن ہے، حج اکبر ہے، یوم عرفہ ہے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں کہ جبرائیل آیت لے کر آئے، کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین جس کی دعوت کبھی آدم علیہ السلام نے دی ہے، 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دی ہے، احقاف کی ٹیلوں پر حضرت ہود علیہ السلام نے دی ہے، اور سمود کے پہاڑوں اور چٹانوں پر صالح علیہ السلام نے دی ہے، مدین کے بازاروں میں شعیب علیہ السلام نے دی ہے، نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، اور فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دین کی دعوت میرے نبی دیتے رہے دنیا والوں کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تو آیا میرے محبوب۔ اور آج میں اللہ کریم اعلان کرتا ہوں، تیری دعوت میں نے دیکھی ہے، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی بدر میں، کبھی طائف میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں۔ اے میرے محبوب، تو بھی میری دین کی دعوت دیتے دیتے آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دعوت جو صدیوں پہلے شروع ہوئی تھی میرے محمد، آج اس کی تکمیل کا سہرا میں نے تیرے سر پر سجا دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت آج پوری کر دی ہے اہل دنیا پر۔ اس لیے اعلان کر میرے پاک پیغمبر، بتا دے دنیا والوں کو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کسی ایک قوم کا نہیں، مجھے اللہ نے ساری انسانیت کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت چلے گی، وہاں تک میری رسالت چلے گی۔ اگر اللہ کی ربوبیت کے ساتھ دنیا کے اندر رب کا راج قائم ہوگا اور اعلان ہوگا وہ رب العالمین ہے، تو میری سنت کے ساتھ دنیا کے اندر رواج قائم ہوگا اور اعلان ہوگا یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اس لیے اللہ کریم دوسرے مقام پر اعلان کرتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او دنیا والوں، میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، شاید کوئی یہ سمجھے کہ جب آپ کا بڑا بیٹا کوئی نہیں ہے
تو باپ کے دل میں اولاد کی شفقت ہوتی ہے. جب بچے جوان ہوتے ہیں باپ ان کی شادی کا انتظام کرتے ہیں, گھر بار کی طرف دیکھ بھال کرتے ہیں. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بیٹا کوئی نہیں تو یہ سارے انتظام تو آپ کو پتہ نہ ہوں گے. اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ. باپ تو اپنے 2-3 بچوں کے بارے میں سوچتا ہے, اللہ کا رسول اپنی ساری امت کے بارے میں سوچتا ہے. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ, کسی مرد کے باپ تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کے رسول ہیں. اور سنو, باقی رسول بھی میرے بڑی شان والے تھے, اپنی اپنی قوم کی خیر خواہی کے بارے میں سوچا کرتے تھے. جو میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے وخاتم النبیین, یہ صرف ایک قوم کا سوچنے والا نہیں ہے, یہ اللہ کا آخری نبی ہے. قیامت تک آنے والوں انسانوں کی فکر لے کر میرا محمد دنیا میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. کوئی پوچھے اللہ نے آپ کو آخری رسول کیوں بنایا؟ جواب دیا کان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. اللہ کو پتا تھا کس کو رسول بنانا ہے اور کس کو آخری رسول بنانا ہے. اللہ نے باقی نبیوں کو نبوت عطا فرمائی, اپنے محمد کریم کو نبوت کے ساتھ ختم نبوت بھی عطا فرمائی. سب کہو سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں, بڑی خوبصورت حدیث سننا. آپ نے فرمایا ان لی اسمان, ان لی اسمان. او میری امت کے لوگوں, صرف میرا نام محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے میرے اور نام بھی رکھے ہیں, میرے اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں. ان لی اسماء, اسمان میرے کئی نام ہیں. انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد ہوں. محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. محمد کس کو کہتے ہیں؟ ساری کائنات جس کی تعریفیں کر کر کے ختم ہو جائیں اور جس کی تعریفیں ختم نہ ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں, ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے, مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے, مشرق کے حرف میں مشک و معنبر میں میم ہے, مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے. اس میم کا چراغ ہے عرش عظیم میں, ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں, ہے بے مثال. زور سے کہو, ہے بے مثال حسن محبت سے کہو, ہے بے مثال حسن. مہتاب میں بھی میم ہے, انجم میں میم ہے, اسلام میں بھی میم ہے, پرچم میں میم ہے, بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے, گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے. اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں, ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. موسیٰ میں بھی میم ہے, مکہ اعظم میں میم ہے, میم اسماعیل میں زمزم میں میم ہے, عیسیٰ مسیح میں میم ہے, حضرت مریم میں میم ہے. یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں, ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے, رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے, امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے, مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے. یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں, ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں. آپ نے فرمایا انا محمد
میرا نام محمد ہے صلی اللہ وانا احمد، میرا نام احمد ہے۔ احمد کا معنی حمد بیان کرنے والا۔ جتنی رب کی تعریفیں آمنہ کے لال نے بیان کی ہیں اتنی اور کسی نے بیان نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میرا نام الماحی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، چونکہ ماحی کا معنی مٹانے والا ہوتا ہے۔ میرے ذریعے اللہ نے دنیا سے کفر کا خاتمہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انا الحاشر، میرا نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کا دن ہوگا سارے انسان پیچھے ہوں گے، سب سے آگے آگے تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ۔ اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا۔ وہ آ گئے محمد صلی اللہ، براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا۔ جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا۔ وَقَالَ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، ساری انسانیت پیچھے پیچھے ہوگی، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں میں محمد مصطفیٰ حاضر ہوں گا، میرا نام حاشر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب ہے۔ یا رسول اللہ عاقب کون ہوتا ہے؟ وَمَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے اللہ نے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، جو بندہ پورے گھنٹے میں بات کرتا ہے میں 1 سیکنڈ میں وہ بات سمجھا دیا کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، بات سمجھانے کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا جو الارض کلہ مسجدا وطہورا، ساری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ میرا امتی جنگل کے بیابان کے اندر ہو، دور دور مسجد دکھائی نہ دیتی ہو، نماز کا وقت ہو جائے ننگی زمین پر کھڑا ہو جائے ادھر ہی نماز پڑھنا شروع کرے، اللہ اس زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیں گے۔ یہ فضیلت بھی اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے حاصل ہوئی ہے۔ وطہورا، ساری زمین طہارت والی بن گئی ہے۔ اگر پانی نہیں ملتا میرے امتی کو، جہاں مرضی ہے زمین کی مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لے، بازوؤں پر پھیر لے، تیمم کر لے، اللہ کریم یہ مٹی اس کے لیے طہارت والی بنا دیں گے۔ یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا ہے، پہلے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت میری امت کے مجاہد کھائیں گے، اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ قربانی کا گوشت میری امت والے ذبح کر کے خود کھائیں گے، اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنایا ہے۔ پہلے قوموں کے نبی ہوتے تھے، مجھے ایک قوم کا نہیں، مجھے اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنایا ہے۔ یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہوا۔ اور نمبر 6 فرمایا وختم بی النبیون، اللہ نے مجھے باقی سارے نبیوں پر مہر بنا کر کے بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو دنیا میں اعلان کریں گے، کہیں گے دنیا والوں ہمیں بھی نبی مانو، ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن میری امت کے لوگوں یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، آپ کیا ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے شاعر نے کہا خود میرے نبی نے
بات یہ بتا دی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. یہ لا نبی آبادی آپ سب نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. لا نبی آبادی کا معنی میرے بعد کوئی نبی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. گونجے گی وادی وادی آپ کی یہ منادی، گونجے گی وادی وادی آپ کی یہ منادی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ان کے بعد نبوت کا مرتبہ کوئی نہ پائے گا لوگوں کو بے شک، ان کے بعد نبوت کا رتبہ کوئی نہ پائے گا لوگوں، ذلی یا بروزی اب کوئی نبی نہ آئے گا لوگوں. آپ نے کہہ کر مہر یہ لگا دی لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. یہ ہر بندے کو حدیث کا ٹکڑا یاد ہونا چاہیے، بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے. ہمارے